قد نرا، اور بلا شبہ نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن معنی اس کے ماضی میں آئیں گے. قد نرا ہم نے دیکھا، تقلب اٹھنا پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کو فی السماء آسمان کی طرف بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا ہم نے دیکھا. ایک ترجمہ جس کی طرف عام طور پر مفسرین گئے ہیں اور تشریح اس کی یہی کی گئی ہے کہ قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، ہم آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے، تو نماز پڑھنے میں بھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. یہ جتنی احادیث میں آیا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہ احادیث دراصل اس واقعے سے پہلے کی ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی. وہ جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ وہی آ جائے اور قبلہ تبدیل کر دیا جائے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے آسمان کی طرف، عادت نہیں تھی. اور مسجد حرام خیر وہ تو آگے بات آ رہی، ہم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. تو عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یعنی انتظار کی حالت میں، شدت اشتیاق کی وجہ سے، شدت انتظار کی وجہ سے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تکلف تفاعل کے وزن پر ہے، اور تفاعل کا وزن جو آتا ہے عربوں میں وہ تکلف کے مطلب یہ سمجھ لیں کہ کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی درد کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف جو بار بار آپ دیکھ رہے تھے پریشانی کے عالم میں کہ اگر بیت المقدس قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو یہودی اور مصیبت لے آئیں گے، یہ مشرکین اور مصیبت میرے لیے کھڑی کر دیں گے. تو ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ آپ چاہتے تھے نہ تبدیلی آئے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہلو کو دیکھا ہے، اور جس پہلو کو ہمارے استاد کہتے تھے یہ پہلو اگرچہ، لیکن وہ اس میں لغت سے مدد لیتے تھے، اور لغت میں واقعی ایسے آتا ہے. وگرنہ عام طور پہ مفسرین گئے ہیں کہ آپ جو دیکھتے تھے آسمان کی طرف محبت سے، اشتیاق سے، شوق سے کہ جلدی تبدیل ہو جائے، اور لغت سے یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھتے تھے کہ نہ تبدیل ہو. تو دونوں میں فرق آ گیا نا، بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے. مگر اکثر حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ تقلب وجہ کا فی السماء، آسمان کی طرف چہرہ مبارک کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے. فلنولینک، ہم اس قبلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، بیت المقدس کو قبلۃً، اور ہم اس قبلے کو تبدیل کر کے اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں ترضاھا، جس سے آپ خوش رہیں، جس سے آپ راضی رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما اسرع الیک ربک، آپ کو پروردگار کتنی جلدی اس پہ وحی نازل کرتا ہے کہ آپ خوش رہیں، آپ اتنے محبوب ہیں اللہ کو. آپ کی پریشانی یا آپ کی تکلیف ذرہ برابر وہاں نہیں دیکھی جاتی، اور اللہ نے فوراً یعنی اس کے لیے وحی نازل کی کہ ترضاھا، آپ اس سے خوش رہیں، آپ اس سے راضی رہیں، ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں. فلنولینک، ہم آپ کا چہرہ مبارک ادھر پھیر دیتے ہیں جس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی رہیں. تو فرض جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا سینے کا ہے. اس لیے اگلا جو فکرہ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ پھیر لیجئے اپنے چہرہ مبارک کو، وجہ تو کہتے ہیں نا چہرے کو، لیکن مراد ذات ہے، مراد پورا جسم ہے، کہ اپنے جسم کو پھیر لیجئے آپ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف. وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اے باقی لوگوں، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو شطرہ، اس سمت کی طرف. یہ ہے وہ اصل آیت جو نازل ہوئی. نماز آپ پڑھ رہے تھے اور اللہ نے فرمایا اس ایک حکم کا 6 مرتبہ تکرار آیا ہے، کیونکہ تبدیلی اتنی بڑی تھی. 6 مرتبہ اللہ نے اسے بار بار فرمایا ہے کہ ایسے ایسے ایسے، تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو اتنا اہتمام ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ قبلے کو قبلہ مقرر کیا جائے. اسی لیے قبلہ جو ہے اس کو شریعت نے ہر جگہ پر ترجیح دی. تو ارشاد ہوا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیتے. چہرے سے مراد کیا ہے؟ سینہ. اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے فقہ کا مسئلہ کہ نماز میں اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، چہرہ پھر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ سینہ کا پھرنا جو ہے وہ سارے جسم کا ہی پھر جانا ہوتا ہے. تو اس لیے قبلے کی طرف سینے کا رہنا ضروری ہے، فرض ہے، اور چہرے کا رہنا سنت ہے. اگر چہرہ کسی نے پھیر دیا قبلے کی طرف تو نماز نہیں ٹوٹے گی. مثلاً کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آدمی نماز میں کھڑا تو بے اختیار مڑ کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، ایسے دیکھتا ہے تو قبلے سے چہرہ پھر گیا نا، نماز نہیں ٹوٹی. جب تک کہ سینہ نہیں پھرتا نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ نے کہا اس کی طرف رخ کر لو اپنے چہروں کا، تو مراد وہ ہے. اسی وجہ سے حنفیوں میں اور مالکیوں میں سب میں اختلاف ہوا ہے کہ نگاہ کدھر رہنی چاہیے نماز جب پڑھے آدمی. تو مالکی کہتے ہیں کہ نگاہ قبلے کی طرف رہنی چاہیے، سامنے دیکھتا رہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، ادب سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ادھر ہی رہتی تھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں سجدہ جس جگہ کرنا ہے نگاہ اس جگہ رہے، اور مالکی کہتے ہیں ساری نماز میں سامنے دیکھتا رہے. ہاں البتہ چاروں ائمہ کا جس بات پر اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بالکل آغاز میں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس وقت سر جھکانا بدعت، اس وقت سر نہیں جھکانا چاہیے، سامنے دیکھ. یہ ایسی غلطی ہے
جس کا لوگ خیال نہیں کرتے. نماز جب شروع ہوتی ہے تو نماز کے بالکل آغاز میں سامنے چہرہ ہونا چاہیے تاکہ چہرہ اٹھا ہوا ہو، وگرنہ چہرہ جھک جائے گا نا. اور نماز کے آغاز میں چہرے کو جھکانا کسی سے ثابت نہیں ہے. سب جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اٹھا ہوا ہوتا تھا، سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے. مالکیوں کا خیال یہ ہے کہ یہی کیفیت ساری نماز میں رہتی تھی، مگر وہ چیز ثابت نہیں. ثابت یہ ہے کہ پھر سجدے کی جگہ پہ نگاہ آ جاتی تھی. تو جب اللہ اکبر کہا جائے تو سامنے نگاہ رکھے، پھر اس کے بعد نگاہ کو جھکا لے وہاں جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے. تو چہرہ قبلہ رخ رہنا یہ سنت ہے، اور جسم کا رہنا، سینے کا رہنا یہ فرض ہے. تو اگر صرف چہرہ پھر گیا کسی بھی وجہ سے نماز ٹوٹتی نہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جس سے آپ خوش رہیں، جس میں آپ کی خوشی ہے. اس بات کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل اللہ کا کسی شخص کا محبوب ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی فضل اور عنایت کا زیادہ ہو جانا. وگرنہ یہ ترضاها کا لفظ کیوں لائے کہ جس سے آپ راضی رہیں، آپ خوش رہیں. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام عظمت کے باوجود، اپنی تمام علو اور بلندی مرتبت کے باوجود اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ خوش رہیں. تو اللہ ہی کا احسان ہے، کسی آدمی کے اپنے بس کی بات تھوڑا ہی ہے. اللہ ہی کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج تو نہیں. تو یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے ذمے ایک طرح سے بعض لوگوں کے لیے ضروری قرار دے لی تھی، لیکن محض اپنے فضل کی بنیاد پہ، ورنہ حق کسی کا نہیں بنتا تھا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور چاہے امت میں کوئی بھی ہو. حق اللہ پہ کسی کا نہیں بنتا، اس لیے کہ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کا خالق پہ کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو خود ہی اللہ نے اپنے ذمے کر لیے اپنے فضل کی وجہ سے، مہربانی عنایت کی وجہ سے، ورنہ حق کس کا بنتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کل گزر گئی کہ اس میں قرات دوسری یہ تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ. وہ دونوں قراتوں کی بات تھی نا اختلاف کی. وہ بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے پروردگار سے طلب کی ناز کے طور پہ، محبت کی وجہ سے کہ مجھے یہ چیزیں عنایت ہوں. فَأَتَمَّهُنْ، اس کے پروردگار نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا، ان چیزوں کو انہیں دکھا دیا. تو ارشاد ہوا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو ادھر پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ، اس طرف کو پھیر لو. یعنی تم بھی اپنے چہروں کو اسی طرف کو پھیر لو جس طرف کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے. مسجد حرام تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اس لیے بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نمازی کے چہرے سے ایک لائن لی جائے اور مسجد حرام جتنی بھی بڑی ہو جائے، کہیں سے بھی مسجد حرام میں سے گزر جائے وہ لائن، تو اس کی نماز ہو جائے گی. حتیٰ کہ پورا فرض کر لیں مکہ ہی کسی دن آ جائے، پورا مکہ میں ہی مسجد حرام ہو جائے، اتنا بڑا وہ بیت اللہ کے گرد قرب و جوار کو بنا دیا جائے، تو کہتے ہیں دنیا میں نماز پڑھنے والے کے چہرے سے کوئی لکیر کھینچی جائے اور وہ کہیں مسجد حرام سے گزر جائے، اس کی نماز ہو جائے گی. مگر اس قول میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے، فتویٰ اس پہ نہیں دیا گیا. اور جس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کے چہرے سے ایسی لائن نکلے جو بیت اللہ، جو کعبۃ اللہ، جو چوکھٹ نظر آتی ہے، یہ چوکور حصہ، اس میں سے گزر جائے، کسی بھی اینگل سے اس انسان کی نماز ہو جائے. تو ارشاد فرمایا ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو کیا کر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی جنہیں کتاب دی گئی، عیسائی جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جان لیں گے، أَنَّهُ الْحَقُّ، أَنَّهُ یہ چیز، وہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس چینج کی طرف، تبدیلی کی طرف. أَنَّهُ یہ تبدیلی قبلے کے معاملے میں، الحق یہ سچی ہے من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے. جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جان لیں گے کہ یہ تبدیلی سچی ہے. اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ یعنی یہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جان لیں گے انہ الحق من ربہم، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ تبدیلی آئی ہے، اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے. وما اللہ، اور اللہ ایسے نہیں ہے بے غافل، کہ وہ غافل ہوں عما یعملون، جو کچھ کے اعمال لوگ کرتے ہیں اللہ کے یہاں غفلت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو اور لوگ اعمال کیے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز کی اس دانا اور بینا ذات کو خبر ہے.